امریکہ نے خلیج فارس میں جنگی بیڑے اور خطے کے دیگر ممالک میں جنگی جہاز اور امریکی فوجی دستے تعینات کیے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے تہران کو خبردار کیا ہے کہ وہ کوئی جارحانہ اقدام نہ اٹھائے۔ وائٹ ہاؤس نے جمعرات کے روز امریکی صدر کی اپنے سوئس ہم منصب سے ملاقات کی تفصیلات تو نہیں دی، لیکن کہا ہے کہ ان کا ایران کے لیے پیغام ہمیشہ واضح رہا ہے۔ ہم ان کی جانب سے رویے میں تبدیلی دیکھنا چاہیں گے۔ ہم شدید دباؤ جاری رکھیں گے اور جیسا کہ صدر نے کہا کہ اگر انہوں نے کوئی قدم اٹھایا تو ان کو جوابی رد عمل پسند نہیں آئے گا۔ امریکی ایوان نمائندگان میں ریپبلکن رہنما کیون میکارتھی کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کے پاس ایران کے جارحانہ رویے کے ثبوت موجود ہیں۔ ہم مشرق وسطی میں پیش آنے والے واقعات کو دیکھ رہے ہیں جو سعودی عرب کے ٹینکرز کے ساتھ ہوا۔ ہمیں ڈرون کے ذریعے پائپ لائن پر حملوں کا علم ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایران کیا کہتا رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتظامیہ نے امریکیوں کو خطرے سے محفوظ رہنے کے لیے عراق سے نکل جانے کے لیے کہہ دیا ہے۔ لیکن بہت سے امریکیوں کو 2013 کی عراق جنگ کا پیش خیمہ بننے والی بیان بازی یاد ہے۔ ہمیں کسی دوسرے عراق کے بڑے پیمانے پر تباہی کے ہتھیاروں جیسے واقعے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں ہمیں ایک جھوٹ کی بنیاد پر عراق سے جنگ میں الجھایا گیا، جو ہماری خارجہ پالیسی کی سب سے بڑی غلطیوں میں سے ایک ہے۔ ایوان نمائندگان کی لیڈر نینسی پیلوسی نے صدر ٹرمپ کو یاد دلایا کہ انہوں نے عراق جنگ کی مخالفت کی تھی۔ ایک معاملہ جہاں میں صدر ٹرمپ سے متفق ہوں وہ ہے کہ ہم دونوں عراق سے جنگ کے مخالف ہیں، اور مجھے امید ہے کہ امریکی صدر اسی رویے کی پاسداری کریں گے، باوجود اس کے کہ ان کے کچھ حمایتی جنگ کی حمایت میں ہیں۔ جمعرات کو ایرانی وزیر خارجہ ٹوکیو میں تھے، جہاں انہوں نے خلیج فارس میں استحکام قائم رکھنے کا عہد کیا۔